بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. محترم طلبہ، ہماری بات جو چل رہی تھی وہ یہاں پر چل رہی تھی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اس آیت کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. نہیں شیخ، یہ کرنا تھا اس کا. اچھا، یہاں سے کرنا تھا، ٹھیک ہے. میرا خیال یہاں تک کر لیا تھا. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ. یہ تو پڑھ لی تھی. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اس آیت کے اندر منافقین کے لیے وعید اور ان کی کچھ اور صفات قبیحہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی بری صفات کا تذکرہ اور ان کے لیے وعید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ مَن یلمزُک، جو آپ پر عیب لگاتے ہیں. لمز کا معنی ہوتا ہے کسی مخاطب کو، کسی کو عیب لگانا، کسی پر عیب لگانا، ٹھیک ہے. کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا، یا کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ مخاطب کو جو ہے یا مخاطب کا تمسخر اڑانا، جس طرح سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے آیت نمبر 11 میں، اور سورہ ہمزہ کے اندر بھی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو اصل میں لمز جو ہے یہ اسی سے ہے. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر عیب جوئی کرتے ہیں، آپ پر تنقید اور تبصرہ کرتے ہیں. کس بارے میں؟ فی الصدقات، صدقات کے بارے میں. صدقات کے بارے میں یہاں پر دیکھیں فی جو ہے وہ اجل کے معنی میں ہے، فی اجلیہ ہے. یہ بات میں کئی مرتبہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں یا یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ایک معنی نہیں ہوتا. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ أَيْ فِي مُعَامَلَةِ الصَّدَقَاتِ، جو صدقات کے معاملے میں آپ پر تانا زنی کرتے ہیں، آپ پر عیب جوئی کرتے ہیں. تو یہ تانا زنی اور عیب جوئی کیا ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو اللہ کا رسول انہیں عطا کر دے، انہیں دے دے صدقات میں سے، تو پھر تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اگر ان کو نہ دے کسی وجہ سے ان صدقات میں سے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ غضبناک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے لمز فی الصدقات. تو آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اپنی مرضی سے تو دیتے نہیں ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم بتائی ہے صدقات کی، اسی کے حوالے، اسی اعتبار سے اور اسی کے مطابق تو وہ تقسیم کرتے ہیں. تو ان کی جو اس آیت کے اندر بری صفت تذکرہ ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی پر، نبی کے فیصلے پر، نبی کے فعل کے اوپر تنقید کرنا، اس کا تمسخر اڑانا، اس کو غلط قرار دینا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں صدقات کے معاملے میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، فَإِنْ، اور اگر اُعْطُوا، وہ دے دیے جائیں، وہ دے دیے جائیں، منہا، ان صدقات میں سے. ہا ضمیر کا مرجع ہے الصدقات. فَإِنْ أُعْطُوا، اگر وہ دے دیے جائیں، منہا، ان صدقات میں سے، تو رضو، وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. اگر مال مل جائے تو بہت اچھا ہے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، اگر نہ دیا جائے ان کو، منہا، ان صدقات میں سے،
اگر صدقات میں سے مال نہ دیا جائے اذا ہم یسخطون تو اچانک وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اور سخط جو ہے، سخط کہتے ہیں ناراضگی اور غضب. جب ناراضگی اور غضب دونوں اکٹھے ہوں تو اس کو کہتے ہیں سخط. تو سختہ. تو یسخطون وہ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اذا ہم یسخطون تو اچانک بغیر سوچے سمجھے. یہ جو اذا ہے اس کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، فجاعتیہ. تو اچانک کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو بس اچانک ایک درندہ کھڑا تھا. تو یہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اسم پر داخل ہو رہا ہوتا ہے اکثر. تو وَإِن لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو ان صدقات میں سے مال نہ دیا جائے تو اذا ہم یسخطون، اچانک یہ غضبناک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہے کہ شاید ہمیں نہ دینے کے پیچھے کوئی حکمت ہو، کوئی وجہ ہو جس وجہ سے ہمیں یہ مال جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد الی خلق حسن، اچھے ادب کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی ہے. جب اس آیت کے اندر منافقین کی بری صفت تذکرہ کی تو اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اصل میں کون سی صفت ہے، کون سا رویہ ہے جو مطلوب ہے، جو اگر ہو تو اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یہ لوگ رضو راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس چیز پر کہ جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی تھی، تو اگر یہ اس پر خوش ہو جاتے اور کیا کہتے؟ وقالو، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ضرور دے گا ہمیں اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول بھی ہمیں ضرور دے گا. انا الی اللہ راغبون. تو یہ جو لو انہم ہے نا، لو انہم سے لے کر ورسولہ تک، یہ لو کا یہ شرط ہے، اور جواب شرط کیا ہے؟ لکان خیر لہم. لو کے بعد اس کا جو ہے وہ شرط ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جواب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو لو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ لکان خیر لہم، اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور اگر یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں ضرور دے گا، تو لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. اور یہ کیا کہتے؟ انا الی اللہ راغبون، کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. ہماری رغبت جو ہے وہ دنیا کے مال و متاع یا صدقات میں سے یا غنائم میں سے مال حاصل کرنے کی طرف نہیں ہے، بلکہ ہماری اصل رغبت اللہ رب العزت کی طرف ہے. تو اگر یہ ایسا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان کے لیے اچھا ہوتا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آپ پر صدقات کے معاملے میں عیب جوئی کرتے ہیں، تو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ یہ جو صدقات ہیں، اور یہاں پر صدقات سے مراد زکوٰۃ کے اموال ہیں، فرضی زکوٰۃ، ان کے مصرف تو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. ان کے مصرف، اس زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. تو اسی لیے نبی پر عیب لگانا اس وجہ سے، اس تقسیم کی وجہ سے، یہ درست نہیں ہے. درست اسی لیے نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے تو یہ تقسیم نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو تقسیم نبی کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے جس کو وہ تقسیم کر رہے ہیں. تو اسی لیے نبی پر عیب لگانا اس مسئلے میں وہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت پر عیب لگایا جا رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا. ذرا توجہ سے یہ پڑھ لیں کہ انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہیں وہ تو للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے صدقات کی طرف، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس صدقات کو اکٹھا کرنے پر مامور ہیں. العاملین، کام کرنے والے ہیں، علیہا، ان صدقات پر. ان میں صدقات کو اکٹھا کرنے والے بھی شامل ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی شامل ہیں، اس کا حساب کتاب کرنے والے، اور یہ سارے جو لوگ بھی اس محکمے کے اندر، زکوٰۃ کے محکمے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.
تو ان پر بھی اس مال سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہے، جن کے دلوں کی تالیف قلبی، جن کی تالیف قلبی مقصود ہے، ان کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے ان میں وہ بھی شامل ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں لیکن ابھی ان کا یقین کمزور ہو۔ اسی طرح یہ بھی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی ہوں تو کافر لیکن ان کے ایمان قبول کرنے کے چانسز ہوں، دین کی طرف مائل ہوں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ مستحق ہوں۔ تیسرا وہ ہے کہ تیسرے وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے باقی لوگ بھی اسلام لائیں، ایسے لوگ کہ جو جن کی یہ حیثیت ہو کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہوں تو ان کی وجہ سے اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یا پھر ایسے لوگ کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں سے نقصان دور ہو سکتا ہے، تو یہ مختلف طرح کی جو ہے نا وہ اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ تو اس میں سب سے واضح چیز جو ہے وہ وہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان تو ہوئے ہوں نئے نئے لیکن ابھی ان کو دین کے اوپر مزید پختہ کرنا مقصد ہو اور ان کی تالیف قلبی مقصود ہو۔ تو وفر رقابی، اور گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین، اور غارمین سے مراد کون ہے؟ غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوئی دو لوگوں کے فائدے کے لیے یا دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ان کا نقصان جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو اگر یہ مالدار بھی ہوں اور ان کے مال میں سے کوئی چیز کم ہو جائے اس وجہ سے کہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی تھی، مال کا جھگڑا تھا، انہوں نے درمیان میں صلح کروانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ مال میرے ذمہ ہے، اب اگر یہ بندہ مال اپنے مال میں سے دے گا تو اس کا مال کم ہو جائے گا، تو اس کو بھی اس میں سے حصہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور وفی سبیل اللہ، اور جہاد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، وابن السبیل، اور مسافر، ایسا مسافر جو اگرچہ اپنے علاقے میں صاحب حیثیت ہو لیکن کسی وجہ سے کسی دور کے علاقے میں آئے اور ادھر اس کے جو اسباب ہیں منقطع ہو جائیں، اس سے زیادہ راہ اس کا لٹ جائے یا کسی وجہ سے وہ کسی علاقے میں پھنس جائے، تو اس پر بھی زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر 8 جو مصارف بیان ہوئے ہیں، الفقراء، المساکین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے لیکن نصاب سے کم ہوتا ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور بعض لوگ اسی کا الٹ کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن بہرحال قریب المعنی ہے دونوں لفظ۔ اور ایک فقراء، 2 مساکین، 3 عاملین علیہا، 4 والمؤلفۃ قلوبہم، 5 فی الرقاب، 6 الغارمین، 7 فی سبیل اللہ، اور 8 وابن السبیل۔ یہ 8 جو ہے یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو مقرر کر دیا گیا ہے مصارف زکوٰۃ کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمتوں والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کو مقرر کر دیا ہے، مصارف کو متعین کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کرنا زکوٰۃ اور صدقات کے معاملے میں یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں بھی منافقین کو وعید ہے اور ان کی چند بری صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، جی یہ تو ہر ایک کی بات قبول کر لیتے ہیں۔ اذن کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہر بات کو قبول کر لیتا ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ تو کان کا بہت کچا ہے، یہ بندہ تو ہر بات کو ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ منافقین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو تو جو بھی بہانہ بتائیں یہ مان لیتے ہیں، ان سے کیا گھبرانا۔
ان کو تو جو بھی کہیں گے یہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں گے. اچھا یہاں پر ایک نام نظر آ رہا ہے ڈیل، یہ کون صاحب ہیں جی؟ جی یہ طلبہ کے اندر ایک نام سعد بھائی نظر آ رہا ہے ڈیل کے نام سے، یہ اپنا تعارف کروائیں گے کون ہے یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں نعیم. وعلیکم السلام. نعیم، پورا نام کیا ہے جی؟ سر محمد نعیم. محمد نعیم. یہ آپ کا نام جو ہے نا وہ اپنا اصل نام لکھنا تاکہ پتہ ہو کہ کون طلبہ ہے. ٹھیک ہے جی میں بارک اللہ فیکم حیاکم اللہ. دانیال بھائی کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے، اور کون نہیں ہے؟ عرفان قیوم بھائی ہیں آج؟ عرفان قیوم صاحب بھی نہیں ہے. ہاں ہے ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے بارک اللہ فیکم. اچھا جی، تو منافقین جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہوا اذن، یہ تو ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل، آپ کہہ دیجئے اذن خیر لکم، اذن خیر اچھی بات کو قبول کرنے والے ہیں. مراد کیا ہے؟ ہوا اذن خیر لکم، نبی جو ہیں وہ اچھی بات کو قبول کرنے والے ہیں. اذن خیر، اذن خیر اچھی بات، خیر والی بات کو قبول کرنے والے ہیں. لکم تمہارے لیے. اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کر لیتے اور ہر ایک کی بات کی تصدیق نہیں کر دیتے، بلکہ تمہاری جو اچھی بات ہوتی ہے، تمہاری جو خیر والی بات ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں. اور یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وہ یؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اچھا طلبہ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ بات کو سمجھ لیں. عربی زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل جب دو الگ حروف جارہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی فعل اگر ایک حرف جر کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، کسی دوسرے حرف جر کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. اب دیکھیے یہاں پر یؤمن باللہ، اب یہی جو آمن یؤمن ایمانا باب ہے اور فعل ہے، اگر یہ با کے ساتھ متعدی ہو، اگر یہ با کے ساتھ متعدی ہو جس طرح یؤمن باللہ میں ہے، تو اس کا معنی ایمان شرعی ہوتا ہے. ایمان شرعی، ایمان شرعی کیا ہے؟ وہ جو اللہ پر ایمان لانا، جو ایمان مطلوب ہے شریعت کو. لیکن اگر یہ لام کے ساتھ متعدی ہو، اگر یہ لام کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات تسلیم کرنا، کسی کی بات مان لینا. ٹھیک ہے، تو یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں پر معنی ایمان شرعی کا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بات کو مانتے ہیں، مومنوں کی بات تسلیم کر لیتے ہیں، ہر ایک کی بات، منافقین کی بات کو تسلیم نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، تو وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، مومنوں کی بات مانتے ہیں. اور وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ جو نبی ہیں قُلْ هُوَ أُذُنٌ وَهُوَ رَحْمَةٌ، اس رحمتن کا جو عطف ہے وہ کس پر ہے؟ اس اذن کے اوپر. تو قُلْ هُوَ أُذُنٌ وَرَحْمَةٌ، اور وہ رحمت کا سبب ہے کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا سبب ہے. کس طرح کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی، اور ان کا وجود بھی باعث رحمت اور باعث برکت ہے. اور رہے وہ لوگ جو کہ یا تو ایمان کی تعریف سے ویسے ہی خارج ہیں، جو کافر ہیں، یا پھر جو بظاہر تو ایمان لائے ہیں لیکن اندر سے منافقین ہیں. تو والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے ہیں ہوا اذن، یا اس طرح اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے. تو والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے. جی کس کا سوال ہے جی؟ جی پوچھیں. سر میرا کوشچن ہے. جی پوچھیں. سر یہ جو ترجمہ یہاں پہ کیا قل اذن خیر لکم، آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ خیر کی باتوں کو مان لیتے ہیں، یہ مجھے واضح نہیں ہوا یہ کس طرح ہوگا؟ خیر لکم کا مطلب تو یہ نہیں ہوگا کہ بہتر ہے تمہارے لیے یا وہ خیر ہے تمہارے لیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو اذنو ہے، اذنو
اس کے اوپر یہ جو پیچھے والا اذن ہے اس کے اوپر دو تنوین نظر آ رہی ہے نا آپ کو، 2 پیش نظر آ رہے ہیں جی، لیکن اس والے کے اوپر 2 پیش کیوں نہیں ہے؟ سر مجھے نہیں ہے اس چیز کا. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اوپر 2 پیش اس لیے نہیں ہے کہ یہ مضاف ہے، مضاف، ٹھیک ہے. یہ جب عربی زبان کے اندر ہم نے ایک کلمے کی نسبت کرنی ہوتی ہے دوسرے کلمے کی طرف، تو مثلا مثال کے طور پہ میں نے کہنا ہے زید کا غلام، زید کا غلام، تو اب یہ درمیان میں کا آ رہا ہے نا، کا غلام، تو میں کہوں گا غلام زیدن، غلام زیدن، غلام زیدن. اب اس کے اندر دو حصے ہیں، پہلا ہے غلام اور دوسرا ہے زیدن، ٹھیک ہے. تو جو غلام ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور زیدن ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. غلام زیدن میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے. اب اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف، اس کے اوپر نہ الف لام آ سکتا ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آ سکتی ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ اس کے نیچے کسرہ آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ میری بات کو فالو کر رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 سر. اچھا، اب یہاں پر اذن خیرن یہ اکٹھا ہے، اذن خیرن یہ اکٹھا ہے، اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اذن مضاف ہے، خیرن مضاف الیہ ہے، اسی لیے اذن کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آئی، اور خیرن جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو اذن خیرن، خیر کا سننے والا، خیر کا سننے والا، جس طرح غلام زیدن، زید کا غلام، اذن خیرن، خیر کا سننے والا. ٹھیک ہے، ٹھیک سر. بات سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ جی سر. اچھا جی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سوال تھا. اور بھی کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ اچھا جی، اچھا یہ بات سمجھ آ گئی کہ یؤمن باللہ اور یؤمن للمؤمنین کے معنی کے اندر ہم نے فرق کیوں کیا جی؟ اشرف علی بھائی بتائیے گا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر میرے سگنل پرابلم ہے، وہ نہیں صحیح آ رہی، کبھی لائیو ہو جاتی ہے. ابھی میں دوبارہ جوائن کیا تھوڑی دیر. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں. یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. اس آیت کے اندر بھی منافقین کے لیے زجر ہے اور ان کی صفات قبیحہ کا تذکرہ ہے. اور یہاں پر جو ان کی بری صفت مذکور ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ صفت ہے کہ یہ جھوٹی قسموں کے ذریعے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹی قسموں کے ذریعے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر چکے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ بجائے جھوٹی قسموں کے ذریعے مخلوق کو راضی کرنے کے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نام پر قسمیں کھاتے ہیں، اور لکم تمہارے لیے، یعنی کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے، یحلفون باللہ لکم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرزوکم تاکہ یہ تمہیں راضی کر لیں، تاکہ یہ تمہیں راضی کر لیں. تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے، حالانکہ واللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ این یرزوہ، یہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، یہ اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کانوا مؤمنین، اگر یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اگر یہ واقعتاً مومن ہیں، تو مسلمانوں کو جھوٹی قسموں کے ذریعے راضی کرنے سے زیادہ ضروری ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں. لیکن چونکہ یہ واقعتاً مومن نہیں ہے، اسی لیے ان کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم مخلوق کو راضی رکھیں، چاہے جھوٹی قسمیں ہی کھانی پڑے، ہم مخلوق کو خوش رکھیں. اللہ اور اس کا رسول بے شک ہمارے سے ناراض ہو جائیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے. اگلی آیت کے اندر ان کے لیے تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی، اور وہ کیا ہے؟ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی مخالفت کرتا ہے،
الم یعلموا کیا یہ نہیں جانتے انہو کہ بے شک جو کوئی بھی من یحادد اللہ ورسولہ جو مخالفت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اس حدود کو توڑتا ہے اللہ ورسولہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فإن له نار جہنم تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ذالک الخزی العظیم اور یہ بہت عظیم رسوائی ہے بہت عظیم بہت بڑی رسوائی ہے ذالک الخزی العظیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے یحذر المنافقون اب اس آیت کے اندر دوبارہ وہی مضمون ہے جو پہلے بھی گزرا ہے کہ منافقین جو ہے نفاق اور کفر منافق کو اور کافر کو ڈرپوک بناتا ہے منافق اور کافر ہمیشہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں تو اسی چیز کا بیان ہوگا اس آیت میں یحذر المنافقون منافقین ڈرتے ہیں منافقین ڈرتے رہتے ہیں اچھا یہاں پر ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ المنافقون کیوں ہے یہاں پر المنافقین کیوں نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جواب دینے کے بجائے جس کو پتہ ہے یحذر المنافقون المنافقون کیوں ہے المنافقین کیوں نہیں ہے جی ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بہنوں میں سے کوئی کسی کو پتہ ہے جی عرفان قیوم بھائی بتائیے گا شیخ صاحب یہ منافقون یہ حالت رفع میں ہے اس کے بعد منافقین نصب اور جر کی فارم میں آ جاتا ہے تو یہاں پر حالت رفع میں کیوں ہے یہ تو ابھی اتنا نہیں پڑھا لیکن اتنا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے میرا سوال کا جواب سر جی حالت جمع میں زیادہ کے لیے یہ کس نے بتایا اشرف بھائی سر میں ہوں اچھا جی آمنہ ظفر آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بتائیں صحیح اسے یہاں پہ نسبت کے طور پر جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کس کے طور پر یعنی یہ اشارہ کیا گیا جو پہلے سے منافقوں کے بارے میں بات کی گئی اسی کی طرف انہی منافقوں کا ذکر ہے ادھر اس لیے نہیں بارک اللہ فیکم جواب درست نہیں ہے جی اور کسی کوئی بتانا چاہے گا میں اب بیچ میں کچھ گرامر کے سوالات بھی کروں نا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ جب میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں تو اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں اچھا جی اصل میں آپ نے شاید پڑھا ہو گرامر میں کہ جو فاعل ہوتا ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے یہ بات آپ نے پڑھی ہے گرامر میں جی شیخ صاحب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو یہاں پر یحذر فعل ہے اور المنافقون فاعل ہے ٹھیک ہے تو جب یحذر فعل ہے اور المنافقون فاعل ہے تو ظاہر ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کو مرفوع ہی ہونا چاہیے تو یہاں پر المنافقون جو ہے وہ رفیع حالت میں ہے ٹھیک ہے اگر نسبی یا جری حالت ہوتی تو المنافقین ہوتا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو اور یہ مذکر کے لیے خصوصی تو وہ تو ظاہر ہے نا مذکر جمع کے لیے ہاں ہے تو جمع مذکر کا صیغہ ہے لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ منافقون کیوں ہے منافقین کیوں نہیں ہے اصل سوال یہ تھا ٹھیک ہے جی تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ یہ مت سمجھا کریں کہ گرامر کا پیریڈ ہو گیا ختم ہو گیا تو اب ہم ترجمے کا پیریڈ پڑھ رہے ہیں نہیں وہ جو گرامر کے اندر آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو یہاں پر اس کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ پڑھا کر اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسا سوال آتا ہے جس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم نے گرامر میں تو یہ پڑھا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ ایسا کیوں ہے جس طرح پہلے بھی ایک بہن نے سوال کیا اذن خیرن کے متعلق اسی طرح پہلے کچھ دانیال بھائی سوالات کرتے ہیں اور اسی طرح ایک حفصہ بہن ہے وہ بھی اس طرح اچھے سوالات ہوتے ہیں تو گرامر کے اندر جو قواعد پڑھتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ پڑھیں ترجمہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے ترجمہ سیکھنے کی چیز ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ممکن ہے کہ آپ کلاس کے اندر ہم اس سیمسٹر میں چند صورتیں پڑھ سکیں لیکن اگر آپ صرف انہی صورتوں کے اوپر توجہ دیں گے تو پھر وہی آپ کو یاد رہے گا لیکن اگر آپ اس ذہن کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے تو شاید
اتنی صورتوں کو پڑھنے سے آپ باقی قرآن کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم، اس بات سے کہ نازل کر دی جائے، علیہم مومنوں پر، سورتن کوئی سورت، تنبئہم اور وہ سورت جو خبر دے دے مومنوں کو، بیما اس نفاق کی کہ جو فی قلوبہم منافقین کے دلوں میں ہے. ذرا توجہ سے پڑھیے، سن لیں، یہاں پر جو ضمائر ہیں، ضمائر یہاں پر مختلف طرح راجع ہو رہی ہیں. یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم، اس ہم ضمیر سے مراد کون ہے؟ منافق سر؟ نہیں، ان تنزل علیہم مومنوں پر نازل ہو جائے. ٹھیک ہے، مومنوں پر نازل ہو جائے. کیا نازل ہو جائے؟ سورتن کوئی سورت، تنبئہم جو انہیں خبر دے دے. یا اس ہم ضمیر سے مراد کون ہے؟ مومنین. مومنین جو منافق سر. نہیں، مومنین، مومنوں کو خبر دے دے. مومنوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جو مومنوں کو خبر دے دے، بما فی قلوبہم، اس چیز کے بارے میں خبر دے دے جو ان کے دلوں میں ہے. اس ہم ضمیر سے مراد کون ہے؟ منافق. منافقین. ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں پر ضمائر جو ہیں وہ مختلف طرف لوٹ رہی ہیں، اسی لیے توجہ سے. تو قل استہزئوا، اے نبی آپ ان سے کہیے، استہزئوا، تم استہزاء کر لو، تم استہزاء کر لو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مومنوں کا، دین کا. تم نے جو مذاق اڑانا ہے تم اڑا لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا ہے. نکالنے والا ہے کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنے والا ہے. کس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے؟ ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈرتے ہو، جس چیز کا تمہیں خوف ہے، اللہ تعالی اس کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا نا اس صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل سے ان کے اوصاف بیان کر دیے، ان کی جو ہے وہ عیوب اور ان کی ساری صفات جو ہیں وہ بیان کر دی. تو ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپا رہے ہو یا جس چیز سے تم ڈرتے ہو. اور وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ان کا نفاق کا ظاہر ہو جانا ہے، ان کے نفاق کا ظاہر ہو جانا ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ استہزاء کر لو جتنا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کو ظاہر کرنے سے تم ڈرتے ہو. اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا استہزئوا، استہزاء کر لو، تم استہزاء کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کو استہزاء کرنے کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، یا حکم دیا استہزاء کرنے کا؟ سر حکم ہوگا، کیونکہ پچھلی بات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں اور یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ محذوف ہوتا ہے. اچھا چلیں، سارے بھائی آپ کا جواب آ گیا. باقی جی آپ بتائیے، زریاب بھائی آپ بتائیں. اس میں محاورتاً یہ یوز ہوا ہے. اچھا جزاک اللہ. جی زریاب بھائی بتائیے. سر آپ ایک منٹ دوبارہ بول دیں، میرے وہ کنیکشن ہٹ گیا تھا. اچھا جی، اور کسی نے بتانا ہے؟ سر حکم تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ایک طرح ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دینے کا کہہ دیا گیا ہے کہ جو کرنا ہے تم لوگ کر لو اور اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر کرنے والا ہے. ہاں، اصل میں عربی زبان کے اندر بھی باقی زبانوں کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ امر جو ہوتا ہے، بلکہ ہر فعل کے اندر ہی، ہر چیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ امر بھی ہمیشہ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ کسی فعل کو کرنا طلب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی فعل کو کرنا طلب کیا جا رہا ہے، امر ہمیشہ اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ امر کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ امر ہوتا ہے کسی کا عجز ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کونوا حجارۃ او حدیدا. کافروں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ. اب یہ امر ہے، کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. تو یا پھر اس سے بھی بڑی اگر کوئی چیز تم سمجھتے ہو تو تم وہ بن جاؤ.
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عجز ظاہر کرنا مقصد ہے کہ تم نہ پتھر بن سکتے ہو نہ لوہا بن سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہاں کر لو تم میری مخالفت کر لو, میری نافرمانی کر لو. تو معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم میری نافرمانی کر لو. تو اس کو کہتے ہیں تہدید, ڈانٹ, وعید. وعید کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ استہزیو, تم نے جو مذاق اڑانا ہے تم اڑا لو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے نفاق کو ظاہر کر رہے گا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی شیخ صاحب. ہاں, تو یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے علم معانی سے. اس کا تعلق علم معانی سے ہے. یہ جو میں نے آپ کو یہ بات جو بتائی ہے, یہ باتیں کون سے علم کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں؟ کون سے علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ علم معانی کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس کو علم البلاغہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ زائد فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن میں رکھا کریں. تو کدھر گیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں, لَيَقُولُنَّ, تو یہ کہیں گے, إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے. نخوض ونلعب, ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے, ہم تو صرف کھیل کر رہے تھے, ہم کوئی سنجیدہ بات تو نہیں کر رہے تھے. جب آپ کو خبر ملے گئی کہ یہ اللہ کا یا اللہ کے دین کا یا صحابہ کا یا اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے, استہزاء کر رہے تھے, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی تم نے یہ باتیں کی ہیں, تم نے اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کے دین کا یا اللہ کی کتاب کا یا صحابہ کا, مومنوں کا مذاق اڑایا ہے, تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے مذاق نہیں اڑایا, بلکہ کیا کہتے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ, یعنی کہ گناہ کرنے کا, غلطی کرنے کا جو بہانہ پیش کیا ہے وہ اس غلطی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ کے ساتھ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ, اللہ کے رسولوں کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ کیا تمہیں استہزاء کرنے کے لیے اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول ہی ملے ہیں؟ لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ, عذر مت تراشو, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو, تم مرتد ہو چکے ہو, تم دین سے نکل چکے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کا, اللہ کی آیات کا, اللہ کے رسولوں کا, فرشتوں کا, جنت دوزخ کا مذاق اڑاتا ہے یا ہنسی مذاق کے اندر ان کو جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے, تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا, اس کا اسلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان نعفو عن طائفۃ منکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم معاف کر بھی دیں, اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے, وہ لوگ جو کہ اپنے نفاق سے توبہ کر لیں, جو اپنے نفاق کو ترک کر دیں, اگر ان کو اگر ہم معاف کر بھی دیں, تو نعذب طائفتن, تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے, بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, اسی لیے کہ وہ کون ہیں, جرم کرنے والے ہیں, وہ مجرم ہیں جو اللہ کا, اللہ کی آیات کا, اللہ کے رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, اس آیت کے اندر بھی زجر ہے منافقین کے لیے اور ان کی بعض صفات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض میں سے ہیں, یعنی کہ دونوں جو ہیں, دونوں قسم کے لوگ, چاہے عورتیں ہوں یا مرد, وہ متفق ہیں اپنے نفاق میں, ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر, برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور معروف سے روکتے ہیں, اچھائی سے منع کرتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, اور روک کے رکھتے ہیں, باندھ کے رکھتے ہیں, ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں. کس چیز سے؟ جہاد سے بھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی. نسوا اللہ فنسیہم, جی کون ہے جی ادھر آج؟ سارم بھائی ترجمہ کریں نسوا اللہ فنسیہم کا. انہوں نے بھول گئے اللہ کو, بس بھلا دیا انہیں اللہ نے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ بھلا دیتا, کسی چیز کو بھلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں نسیان ثابت ہے؟ مطلب کہ ان کو ان کے ایمان سے بھلا دیا, ان کے ایمان والی لسٹ میں نہیں دکھائی. اچھا جی, کون بتائے گا؟ جی حفصہ شہباز آپ بتائیے. نسوا اللہ فنسیہم. وعلیکم السلام.
شک یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ کو بھول چکے ہوئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے جی کہ جو بارک اللہ چاہے فیکم، کر بارک لیں اللہ گے. فیکم، بارک اللہ فیکم. یہ اصل ترجمہ اس طرح ہے، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہم نے کیوں کیا؟ معنی ہم نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نسیان جو ہے وہ ہم اس کا معنی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سر نے، یہاں پر لفظ اللہ جو تھا وہ مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے نا؟ نہیں پہلے والا جو ہے نا، پہلے والا جو جملہ ہے نسوا اللہ، جی جی. اس کے اندر جو فاعل ہے وہ منافقین ہے، اس واو سے مراد جو ہے وہ منافقین ہے، اور لفظ اللہ جو ہے وہ مفعول ہے. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے نا، کیونکہ حالت نصب میں ہے یہ. شاباش شاباش. اور فنسیہم کے اندر، نسیہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف جو فاعل ہے، اور ہم جو ہے یہاں پر مفعول ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہاں پر جو ہے بلانے والے منافقین ہیں، اور یہاں پر چھوڑنے والا اللہ ہے منافقین کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الٹ ہو گیا. الٹ ہو گیا نا، الٹ اس لیے ہو گیا کہ پہلے جو ہے یہاں پر تذکرہ ہے منافقین کا اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا دنیا کے اندر، تو فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں اعتقاد کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی نا کہ یہاں پر منافقین کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ فاسق ہیں، اس سے مراد وہ والا فسق نہیں ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہوتا ہے فسق، اس سے مراد فسق اعتقادی ہے، فسق اعتقادی، اعتقاد کے اعتبار سے جو فاسق ہیں. اچھا جی، نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اب کیا ہے جی؟ اب تخویف اخروی ہے منافقین کے لیے، بڑی خطرناک آیت ہے منافقین کے لیے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اچھا یہاں پر ایک بات سبق کو روک کے پوچھتا ہوں میں، آپ نے کبھی اپنے بارے میں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید میں منافق ہوں؟ جی سر. کوئی اور؟ جی استاد. میرے خیال سے شاید صاحب اچھا گمان کرنا چاہیے، جب اچھا گمان کرتے ہیں تو اچھا رزلٹ ہوتا ہے. جب ہم اپنے بارے میں سوچی جائیں گے کہ منافق ہیں تو آئی تھنک تو پھر اس کا رزلٹ بھی میرے خیال سے ویسے ہی. جی اور کوئی؟ منافق کی جو علامات ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی اپنے اندر محسوس کریں تو پھر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا، تو بچنا چاہیے مجھے. لیکن سر اب ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ منافق ہیں، مطلب کہ دکھاتے کچھ اور ہیں اندر سے کچھ اور ہیں. میں نے تو ابھی اپنی بات کی ہے نا کہ ہم اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے. کبھی کبھی ہمارے رویے بھی ایسے ہو جاتے ہیں بارے میں روٹین میں. بات کرنا چاہوں گی، شک میں بات کرنا چاہوں گی اس ٹاپک پہ. جی بتائیے، فرمائیے. شاید پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا قرآن پاک کے ساتھ میں جڑی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز کو میں دوسروں میں دیکھتی تھی، دوسروں کو میں دیکھتی تھی سامنے رکھ کے. لیکن ایک ٹائم پہ ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ یہ میری زندگی کی کتاب ہے اور میں اس کو اپنے لیے پڑھ رہی ہوں، اس میں میرے لیے اللہ نے کیا نازل کیا ہے. تو یہ پڑھتے پڑھتے بہت سی چیزیں ہیں جو اپنے اندر نظر آنے لگی. پھر اپنے آپ کی اصلاح، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح ہونے لگی. تو اب یہ سچویشن ہے کہ اپنے آپ کو پہلے رکھتی ہوں، بعد میں کسی دوسرے کو. یہ سوال اور میں نے دراصل، ہاں جی بتائیں، کنٹینیو کریں، بتائیں. جب سے یہ 2 صورتیں پڑھ رہی ہوں میں، تو میں تب سے میرے اندر یہی چیز ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم میں شامل ہے، کہیں نہ کہیں مجھ میں شامل ہے، ایز اے انڈیویجول بھی اور ایز اے جب میں امت کے طور پہ لوں تب بھی. اور یہ وہ دور تو گزر چکا، یہ نہیں کہ تب جو ہوا تھا وہ ہو چکا، لیکن یہ آج کے دور کے لیے بھی ہے، جی ٹھیک اب ہے. کے بارک لیے بھی اللہ ہے. تو فیکم، بارک اللہ سارا فیکم، کچھ جزاک اللہ. اچھا آپ نے جواب دیا. اصل میں یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا منافق کی ایک علامت یہ ہے، منافقت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. ٹھیک ہے، منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں.
اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ شاید میں نفاق میں مبتلا ہو گیا ہوں، شاید میں نفاق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اسی لیے ایک بڑا معروف قول ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک تابعی ہے ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 کے قریب اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملاقات کی، 30 کے قریب، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ ڈرتا تھا کہ شاید میں نفاق کا شکار ہو گیا، شاید میں نفاق کا شکار ہو گیا، شاید میں تو منافق ہوں۔ تو ایک مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا رہے، اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا رہے۔ جو عرفان بھائی نے بات کی وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان اپنے بارے میں، یعنی کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز کانٹراڈکٹ نہیں کرتی کہ انسان نفاق سے ڈرتا بھی رہے، انسان اپنے اندر سے نفاق کی صفات کو دور کرنے کی کوشش کرے، انسان اپنے اوپر غور کرتا رہے۔ تو جس طرح منافقین کی نشانیاں آتی ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہاں جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑا کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو منافقین کی صفات ہیں، تو انسان کو اپنے بارے میں ہمیشہ نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے بارے میں کبھی بھی اللہ کی تدبیر سے امن میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہت ہی بڑے بڑے لوگ جو کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ ان کو بھی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آ کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی جو حالت تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ تو اسی لیے اپنے بارے میں بھی نفاق سے ڈرنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی نفاق سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم شرک سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، شرک سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اسی طرح نفاق سے بچنے کی بھی دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ نفاق سے بچنے کی بھی، منافقین میں سے انسان نہ ہو، انسان کا شمار مومنوں میں سے ہو، تو اس کی دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس طرح بہن نے بھی بات کی نا کہ ہم دوسروں کے اندر جو کچھ ہم پڑھے ہوتے ہیں ہم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں تو اس کا مصداق نہیں ہوں۔ یہ جو ساری صفات میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک کر کے، تقریباً 76 کے قریب صفات ہیں، 76 کے قریب صفات ہیں جو صرف ادھر سورہ توبہ کے اس حصے میں بیان ہوئی ہیں جو ہم نے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو باقی بھی صفات اس کے علاوہ ہیں جو سورۃ البقرہ میں ہیں یا سورہ منافقون میں ہیں، تو وہ صفات اس کے علاوہ ہیں۔ تو انسان کو اپنے بارے میں بھی جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام تذکرہ ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، یہ ایک، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، دو، ہی حسبہم، اور یہ جو آگ ہے یہ ان کے لیے کافی ہے، ان کے اعمال کی مکمل سزا دے گی، تین، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، چار، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے یعنی کہ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب مقیم، ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی ہے، منافقین کے لیے وعید ہے۔ تو انشاءاللہ آگے، اس سے آگے ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے، ابھی ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا تقریباً۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس۔ السلام علیکم شیخ، میرے جی کچھ وعلیکم السلام، سوالات۔ جی فرمائیے۔ آیت نمبر 60 میں جو مصارف بیان ہوئے ہیں والمؤلفات تھی، اس کا مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کس زمرے میں مطلب یہ چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ نان مسلمس کے لیے یہ چیز ہے، جو اسلام لانا چاہ رہے ہوں یا قریب ہوں، تو اس میں آپ نے کافی کچھ بیان کیا تھا، وہ ایک تو وہ لسٹ مجھے بتا دیں دوبارہ، اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ ہی پھر ایک کویسچن اور بنتا ہے۔ اچھا وہ بتا دیں آپ، پہلا دوسرا سوال بھی ہیں۔
شیخ اس میں آپ نے مجھے میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے کہا تھا کہ کسی جن کو دینا تھا، مطلب یہاں جن کو دی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں آ رہے ہیں. اور زکوٰۃ، جو میرا مسئلہ اس ٹائم مجھے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والوں کے کچھ شرائط ہیں، یعنی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ نمازی ہوں، ان کا معاہد ہونا ضروری ہے. تو سر وہ اس میں فٹ نہیں آ رہا، اس لیے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں، سوال یہ ہے نا کہ یہ جو شرائط ہیں زکوٰۃ جن کو دی جانی ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ شرائط مجھے ان کا علم نہیں ہے ویسے، لیکن عمومی طور پہ تو قاعدہ یہی ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے. تو والمؤلفۃ قلوبہم کے اندر میں نے 4 قسم کے لوگ بتائے تھے. تو ایک تو وہ کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے ابھی اسلام مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تو مسلمان ہیں، تو یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کا یقین مضبوط کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسری قسم جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہیں تو کافر، لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں، اسلام کی طرف مائل ہیں، اسلام ان کے قبول کرنے کی توقع ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر یہ اسلام قبول کریں گے تو باقی بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے. یہ تیسری قسم علماء نے لکھی ہے. چوتھی قسم وہ ہے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں سے نقصان دور ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مال دینے سے مسلمانوں کی جان چھوٹ سکتی ہے، مسلمانوں کا نقصان جو ہے وہ اس کا خدشہ دور ہو سکتا ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بہتر چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کی تالیف قلبی کے لیے اگر ان کو مال کی ضرورت ہے تو ان کو مال دیا جائے. میرے خیال میں یہی سب سے زیادہ درست جو ہے وہ بات ہے. لیکن یہ باقی 3 قسمیں بھی علماء نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے. جی شیخ، مجھے یہ آخری 2 والی میں ہی آ رہا تھا ایشو کہ جب اگر ہم ان کو دیکھیں نا تو پھر جو جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے اس کیٹیگری میں پھر یہ چیز جو ہے وہ فلفل نہیں کر رہی اس چیز کو. نہیں، یہ ویسے اس طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موقف ہے کہ اس کے خاص صرف مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے. لیکن بہرحال یہ قسم بھی علماء نے لکھی ہے کہ جن کے ایمان کی امید ہو، تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو اسلام پر ہی مدد ان کی ہو جاتی ہے کہ اگر اسلام کی طرف مائل ہے تو ان کو ہم نے دے دیا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو بہرحال یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات مزید ہو سکتی ہے. جی نورہ ہیرا پوچھیں، آپ کیا سوال ہے؟ جی بتائیے حفصہ. یہاں ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، چونکہ صدقات کا تو معاملہ ہی تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا. تو اسپیسیفکلی جب یہ زکوٰۃ کے لیے ہو جاتا ہے تو تب تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے انسان کے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے ڈیٹیل میں جا کے، ڈیپلی ذرا. ایسا ہی ہے. جی پوچھیے. سر والغارمین کی وضاحت میں آپ نے بتایا تھا کہ ایسا شخص کہ جس نے ضمانت لی ہو مال کی 2 بندوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی بھی عام قرض دار شامل نہیں ہوگا؟ عام قرض دار بھی اس میں شامل ہیں، عام قرض دار بھی اس میں شامل ہیں انشاءاللہ. بلکہ وہ جو ہے وہ رقاب کے اندر بھی ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی مقروض ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ وہ کسی کے جو ہے نا وہ غلام کی حیثیت میں ہے. تو اسی طرح اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو جیلوں میں بند پڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی رقم ہوتی ہے لیکن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تو وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو ان کو آزاد کروانا، ان کے جرمانے ادا کرنا، یہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. جی ادھر ایک اور بہن نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا سر، آخری آیت میں خالص منافقین کی بات ہو رہی ہے جن میں سارے عیوب پائے جائیں، یا جن میں 1-2 عیب بھی ہیں منافقین کے وہ بھی شامل ہیں؟ سارے عیوب جو ہے نا منافقین کے وہ کسی ایک منافق میں بھی شاید جمع نہیں ہوتے. کوئی بھی دنیا میں شاید ایسا منافق نہ ہو جس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی منافقین کے عیوب ہیں سارے اس کے اندر جمع ہوں. ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر بھی نفاق کا اطلاق ہوتا ہے، جو بھی منافق ہے اس کا جو ہے اس میں ایک عیب بھی ہے. ہاں کوئی بھی عیب ہے، کوئی بھی عیب ہے. تو منافق اعتقادی کا اگر اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے تو وہ یہی اس کا انجام ہے. جی ٹھیک ہے. شاید ہم نے وہ حدیث میں پڑھا ہے یا ادھر ہی ڈسکس ہوا تھا کہ جو 4 جو مین ہیں وہ جن میں پائے جائیں گے وہ خالص منافق ہے.
وہ جو ہے اور جس نے یہی کیا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. جی جی اصل میں جی وہ جو حدیث ہے نا، وہ منافق اعتقادی کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہے عملی منافق. عملی منافق ہے جو مسلمان ہی رہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ جو حدیث ہے وہ اعتقادی منافق کے بارے میں نہیں ہے جو کافر ہو جاتا. اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بندہ کافر نہیں ہو جاتا، یہ بندہ فاسق ہے، لیکن یہ فاسق اعتقادی نہیں ہے، یہ فاسق عملی ہے، یہ بندہ اسلام سے خارج نہیں. یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں منافق اعتقادی منافق کی، جو جن کے دل جو ہوتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں اور اوپر سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. جزاک جی. ابھی ادھر جو ہے وہ ایک ماریہ امین، جی بہن آپ کا بھی کوئی سوال تھا؟ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، تو وہ جیسے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ اس پہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دیا کریں ہیلپ کرنے کے لیے، تو اس میں دے سکتے ہیں؟ اس مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ کرنی ہو، شادی کے اوپر ہونے والی جو اگر فضول رسم و رواج ہیں تو اس مد میں جو ہے وہ پھر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر مہمانوں کے کھانے اور کا سر اہتمام کر. جی جی بتائیے. اور یہ زکوٰۃ میں راشن دے سکتے ہیں نا؟ زکوٰۃ میں راشن، اچھا سوال ہے، یا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں پتا، میں انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.